السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے۔ اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ، کہ ایک عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ وَثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا۔ وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، کہ وہ عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، کہ ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجے کی ہے۔ آج ہم سب کے عدیم المرتبت، انتہائی شفیق و محسن و بے مثال مربی و سرپرست، نمونہ اسلاف، حضرت اقدس مولانا مفتی الوحید صاحب، ہم سب کو محروم کر کے پیارے رب اپنے پیارے رب سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے بڑے افسوس، رنج اور الم کے ساتھ قلب پر ہزاروں ٹن بوجھ کے احساس کے باوجود جو زبانیں حضرت اقدس مفتی صاحب کے نام کے ساتھ دامت برکاتہم جیسے القاب کی عادی تھی، آج ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہنے پر مجبور ہیں۔ یوں تو ہر انسان کو بلکہ ہر ذی روح کو اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کا چلے جانا پوری بزم کو بے نور کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، کہ وہ ایک ایسا ستارہ تھا جو آج موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا۔ اس کا حقیقی مصداق ہوتے ہیں ان کا خود کا بے نور ہو جانا پوری بزم کو، پورے قبیلے بلکہ پورے عالم کو بے نور کر دیتا ہے۔ آج ہم اور ہماری بزم بھی بے نور ہو گئی۔ یقینا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا خلا پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے جتنے بھی اکابر جا رہے ہیں، بے بدل جا رہے ہیں، وداؤٹ آلٹرنیٹ جا رہے ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے، لیکن قرب قیامت ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جتنے بھی دینی ملی کام حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تشنا رہ گئے، ان کو پورا کرنا، ان کو مکمل کرنا ان کے جانشینوں کے لیے ناممکن نہ صحیح مشکل ترین امر ضرور ہے۔ میری حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محدود اور مختصر ملاقاتوں میں جن امور، جن دینی اور ملی مفادات عامہ سے متعلق گفتگو اور مذاکرہ ہوتا، میری اپنی ناقص سوچ میں ان کی تکمیل بہت مشکل بلکہ مشکل ترین قضیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تمام تر خدمات کو قبول فرما کر ان کی مغفرت اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس رنج و غم کو سہنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ان کے تمام تر مشنوں کو آگے بڑھانے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔